الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع پاکستان میں اسلامی قوانین کے نفاذ کی جد و جہد، دستوری اور آئینی سطح پر کی گئی کوششوں کا ایک جائزہ۔ یہ موضوع اس لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ قیام پاکستان کا اصل محرک بھی یہی وجہ تھی کہ ہم ایک ایسا خطہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں پر شریعت کی بالادستی ہو اور لوگ قرآن و سنت کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور یہی جذبہ دیگر جتنے بھی مسلمان ممالک آزاد ہوئے تھے ان میں بھی پایا جاتا تھا، کیونکہ 20ویں صدی عیسوی کا جو نصف اول ہے اس میں بہت سے مسلمان ممالک آزاد ہوئے ہیں، اور ہر جگہ اس بات کی آرزو اور تمنا تھی کہ شریعت کا نفاذ ہو، قرآن و سنت کی بالادستی ہو، اسلامی قوانین کا اجرا ہو، اور دنیا بھر میں تمام مسلمان ممالک میں اس حوالے سے کوششیں ہوئیں، اقدامات بھی کیے گئے، اور پاکستان میں بھی اس حوالے سے قیام پاکستان کے ساتھ ہی کوششیں شروع ہو گئی تھیں۔ لیکن ان اقدامات اور کوششوں کے حوالے سے ہمارے ہاں دو طرح کے نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ خیال پایا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ہم نے نفاذ شریعت کی سمت میں کوئی خاص پیش رفت نہیں کی ہے، بلکہ یہاں تک بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارا ریکارڈ بالکل صفر ہے اور ہم ایک قدم بھی آگے اس سمت میں کوئی پیش قدمی نہیں کر سکے۔ دوسری طرف بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور جو چیز مطلوب تھی وہ ہم نے بہت حد تک حاصل کر لی ہے۔ لیکن یہ دونوں نقطۂ نظر جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ اس حوالے سے ملک میں نفاذ شریعت کے حوالے سے کیا کوششیں ہوئی ہیں ان کا ایک جائزہ لینا ضروری ہے، تاکہ یہ بات ہمارے علم میں آ جائے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل اس سمت میں ہم نے کوئی پیش قدمی نہیں کی ہے، اور نہ ہی یہ بات درست ہے کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا اور جو مقصود تھا، مطلوب تھا، وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے، بلکہ جتنا حاصل کیا ہے وہ اس مطلوب کے مقابلے میں بہت ہی کم اور تھوڑا ہے۔ تو اسی کا آج ایک جائزہ پیش کیا جاتا ہے، تاکہ سرکاری سطح پر جو اقدامات کیے گئے ان کا بالخصوص، اور غیر سرکاری سطح پر اس سلسلے میں جو بڑی بڑی کوششیں ہوئی ہیں، کاوشیں تھیں، ان کا بھی ضمناً ذکر کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قیام پاکستان کے وقت اس ملک کی دستوری اور آئینی صورتحال کیا تھی۔ ہندوستان کی تقسیم کے وقت قانون آزادی ہند مجریہ 1947 کا جو ایکٹ تھا اس میں یہ بات درج کی گئی ہے کہ آزاد ہونے والے یہ دونوں
جو ممالک ہیں جب تک یہ مستقل آئین وضع نہیں کر لیتے اس وقت تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ملکی معاملات چلائے جائیں گے۔ تو یہ آئینی پوزیشن ہے، اور جس وقت پاکستان بنا تو اس کے بعد 1956 تک کوئی دستور، کوئی آئین نہیں بن سکا، تو جزوی تبدیلی کر کے اسے پاکستان کا عارضی دستور قرار دے دیا گیا۔ یعنی وہ ایکٹ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ہی پاکستان کا مستقل دستور بننے تک معاملات چلتے رہے۔ گویا کہ قوانین بھی، دستور بھی، ساری چیزیں پاکستان بننے سے پہلے کی جو پوزیشن تھی 800-900 سال تک وہی پوزیشن بعد میں بھی برقرار رہی۔ تو یہ صورتحال تھی اس وقت جس وقت کہ پاکستان وجود میں آیا۔ تو ایک آزاد ملک کا حاصل کرنے کے باوجود ہم 9 سال تک برطانوی پارلیمنٹ سے پاس شدہ جو ایکٹ تھا 1935 کا، اسی کے تحت ہم ملک چلاتے رہے۔ اگرچہ اس کی وجوہات اور اس کا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ 8-9 سال تک ہم دستور نہیں بنا سکے، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مہاجرین کا مسئلہ تھا، اور بھی نوزائیدہ مملکت کے اندر بے شمار مسائل تھے جن کی وجہ سے ہم یہ قانون یا دستور نہیں بنا سکے۔ لیکن یہ کوئی وجہ جواز نہیں بنتی کہ آزادی کے بعد اتنے طویل عرصے تک کوئی ملک جو ہے وہ اپنا آئین اور دستور بھی وضع نہ کر سکے۔ بہرحال یہ ابتداً جو سلسلہ رہا ہے اس کی وجہ سے بعد میں بھی بہت سے مسائل پیدا ہوئے۔ جو عدالتی نظام چلتا رہا آزادی کے بعد وہ بھی انگریزی قوانین کے تحت ہی چلتا رہا۔ مثلاً تعزیرات پاکستان 1860 کا پاکستان پینل کوڈ جو ہے اسی کے تحت سزائیں، ضابطۂ فوجداری 1898 کا، ضابطۂ دیوانی 1908 کا، پولیس ایکٹ 1868 میں جو بنایا تھا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت ایک استعماری حکومت تھی اس نے غلام بنانے کے لیے جو ایکٹ، پولیس ایکٹ بنایا تھا، اس کو بھی بعینی ہی اسی شکل کے اندر ایک آزاد ملک کے اندر بھی نافذ کر دیا گیا، اور بعد میں بھی یہ صورتحال جو ہے وہ برقرار رہی۔ تو یہ ابتدائی وہ 8-9 سال کا منظر ہے جس میں یقیناً ایک نوزائیدہ مملکت کے اندر بہت سے مسائل تھے، معاشی بھی تھے، معاشرتی بھی تھے، سیاسی مسائل بھی تھے، اور مہاجرین کے مسائل بھی تھے۔ یہ تمام مسائل تھے، لیکن اس کے باوجود 8-9 سال تک جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی خاص پیش قدمی نہیں ہو سکی۔ اب یہاں پر ایک اہم بات، چونکہ ہم نے پاکستان میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور اس حوالے سے جو آئینی اور دستوری سفر ہم نے طے کیا ہے وہ کیا تھا اس پر بات کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ ایک غلط فہمی جو عام طور پر ذہنوں میں موجود ہوتی ہے کہ جب ہم نفاذ شریعت کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں یا اقامت دین کی بات کرتے ہیں، تو فوراً ذہن میں بات آتی ہے کہ ملک کے اندر کیا قوانین اسلامی ہیں یا نہیں۔ یعنی ذہن فوراً جو ہے وہ اسلامی قوانین کی طرف جاتا ہے، اور عام طور پر خیال یہی پایا جاتا ہے کہ اسلامی قوانین کا نفاذ جو ہے بس ہو جائے تو شریعت نافذ ہو جائے گی، اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا۔ یہ بات درست اس لیے نہیں ہے کہ اسلامی قوانین کا نفاذ ایک اہم حصہ ضرور ہے، ایک اہم جز ضرور ہے، لیکن یہ ایک حصہ ہے اس پورے نظام کی ہماگیر تبدیلی کا، بھرپور تبدیلی کا، جو تمام جتنے بھی
شعبے ہیں ہر ایک کے اندر ایک ہمانگیر تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے۔ مثلا پورے کا پورا معیشت کا جو نظام ہے وہ بھی قرآن و سنت کی بنیادوں پر تشکیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل اسلامی تعلیمات کے مطابق اور اسلام کا جو عدل اجتماعی ہے، سوشل جسٹس ہے، اس کے قیام کے لیے جو بنیادی اصول ہیں، یہ وہ بنیادی اور ہمانگیر قسم کی تبدیلی کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے یہ مکمل اسلامی نظام کی بات نہیں ہوتی اس وقت جس وقت محض ہم قوانین کی بات کرتے ہیں۔ گو کہ قوانین یا عدالتی نظام کے اندر تبدیلی یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور اس کے بھی بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی اس کی اہمیت کوئی کم نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے جتنے بھی دیگر شعبے ہیں، جب تک ان میں کوئی ہمانگیر تبدیلی اور وہ تبدیلی بھی قرآن و سنت کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہو، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، جب تک وہ نہیں آتی اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلامی نظام کا نفاذ فلاں جگہ ہوا یا نفاذ شریعت ہوئی ہے۔ اس لیے یہ ایک حصے پر اور اس سلسلے میں جو اس کے ساتھ جو کاوشیں ہوئی ہیں ان کا ذکر یہاں پر مقصود ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اس حوالے سے جو گفتگو ہے، اپنی گفتگو کا آغاز ہی یہاں سے میں کرتا ہوں کہ پاکستان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی اسلامی قوانین کے نفاذ کی طرف جو سفر شروع ہوا ہے وہ صحیح خطوط پر شروع ہوا ہے۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ابتدائی جو اقدامات کیے گئے وہ صحیح خطوط پر کیے گئے۔ اس وجہ سے بعد میں جو دستوری اور آئینی سطح پر جتنا بھی کام ہوا ہے وہ صحیح سمت میں ہوتا رہا ہے، اور اس کی سب سے بہترین مثال جو ہے وہ قرارداد مقاصد ہے، جس کا کچھ دیر کے بعد میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ یہاں قیام پاکستان کے بعد اس ملک کو انتہائی صاحب بصیرت اور جید علماء کی قیادت نصیب ہوئی، ان کی رہنمائی میسر آئی، جن میں سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی رحمہ اللہ، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ، اور اس طرح باقی جو اس وقت اکابر علماء تھے اور صف اول کے جو دینی طبقہ تھا اور اس کی قیادت تھی، اس نے اس قرارداد مقاصد کے اندر بھرپور حصہ لیا، اور یہ وہ بنیادی اور اولین کام ہے جو کہ اس قیادت نے کیا۔ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ ایسا دستور تشکیل دیا جائے جس میں اسلامی قوانین کے نفاذ کی ضمانت موجود ہو۔ اس کے لیے علماء نے ایک طرف قرارداد مقاصد جو ہے اس کو ایک مطالبے کی شکل میں پیش کیا، اور قرارداد مقاصد جو ہے دستور ساز اسمبلی نے پاس کی۔ یہ ایک بہت ہی خوش آئند قدم تھا، اور اس کے بعد آگے علماء کا جو غیر سرکاری سطح پر کام تھا 22 نکات کی شکل میں، وہ بھی بہت ہی غیر معمولی نوعیت کا کام ہے۔ تو یہ کام خواہ وہ سرکاری سطح پر کیا گیا ہو یا غیر سرکاری سطح پر، دونوں کام جو ہیں اپنی اہمیت کے لحاظ سے بڑے بھرپور نوعیت کے کام ہیں۔ لیکن مختصر بات جو ہے وہ قرارداد مقاصد کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اسلامی دستور کی تدوین کے حوالے سے یہ جو پیش رفت تھی، یہ شاید اس وقت جتنے ممالک آزاد ہوئے تھے ان میں سب سے ایک عمدہ اور بہترین مثال ہے کہ جس میں تمام طبقوں کا
جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ تھا اور علماء کرام تھے، سب کا ایک بے مثال آئینی اتفاق رائے موجود ہے کہ آج کے اس دور میں جدید اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے بنیادی اصول کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس لیے کہ یہ معمولی قسم کا اتفاق رائے نہیں تھا جو کہ 100 سال تک جہاں پر ہماری پیچھے جو روایت ایک طرف وہ رہی ہے جہاں ایک طرف روایتی علماء تھے اور دوسری طرف جدید طبقہ تھا، دو بڑے دائرے تھے جن کا دونوں کا کسی ایک بات پر متفق ہونا یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ تو دستور ساز اسمبلی کا قرارداد مقاصد کو پاس کرنا یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، جس میں ایک طرف تو اسلام کے بنیادی جو اصول ہیں، احکام ہیں، ان کو سمو دیا گیا، اور جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب کسی دستور میں اسے شامل کر لیا جائے تو وہ ایک اسلامی آئین اور دستور ہے۔ ایک طرف تو وہ بنیادی احکام اور تصورات قرارداد مقاصد کے اندر شامل کیے گئے، اور دوسری طرف دور جدید کے جو جمہوری تصورات ہیں، اصول ہیں، ان کو بھی اس کے اندر سمو دیا گیا۔ یعنی آج کے دور کا جدید جمہوری تصورات کا سب سے بڑا جو علمبردار ہے، وہ اس قرارداد مقاصد پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ فلاں چیز جو ہے وہ جمہوری تصورات کے منافی ہے، اور علماء کا اتفاق بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ سب اس بات پر متفق تھے کہ اس میں جو بنیادی احکام اس میں ذکر کیے گئے، اصول ذکر کیے گئے ہیں، وہ آج کے دور میں قابل عمل بھی ہیں اور اسلامی تعلیمات کے کوئی چیز منافی بھی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک منفرد اور ایسی مثال تھی جو کہ باقی مسلمان ممالک کے لیے بھی ایک مثال بنی، اور انہوں نے بھی اس سے رہنمائی حاصل کی ہے۔ اس کے اہم نکات جن کے بڑے دور رس اثرات جو ہیں وہ دستور پر اور آئین پر مرتب ہوئے ہیں، ان میں سب سے پہلا نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس میں حاکمیت اعلیٰ کا، سوورنٹی کا اقرار کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ سیکولرزم اور لبرل تصورات کا راستہ روکنے کے لیے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت، اس کی فرما روائی کا اس طرح دستوری اور آئینی سطح پر اعلان نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ظاہر ہے کہ ایک مغربی تصورات جمہوریت، آزادی کے تصورات اور اسلام کا جو تصور آزادی اور جمہوریت کا تصور ہے، اور یا مشاورت کا تصور ہے، اجتماعیت کا تصور ہے، اس میں خط امتیاز کھینچنے کے لیے یہ بہت ہی بنیادی نقطہ تھا کہ حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس کائنات کے اندر اسی کی فرما روائی ہے، اسی کے قوانین چلیں گے۔ جس طریقے سے ساری کائنات پر اس کی حاکمیت ہے، فرما روائی ہے، اسی طریقے سے اس خطے میں بھی دستوری اور آئینی طور پر اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت، فرما روائی اور بادشاہی کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ کی گئی کہ پاکستان کے عوام میں سے جو لوگ منتخب ہوں گے، جن کو اس ملک کا کوئی اختیار یا اقتدار حاصل ہوگا، وہ اس اقتدار میں اور اقتدار کے استعمال کے اندر مکمل طور پر آزاد نہیں ہوں گے، بلکہ اس حاکم اعلیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے۔ یہ بھی بہت بڑی بات تھی، اور وہ تصور جو مغربی جمہوریت کا ہے، جس میں مکمل طور پر پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کی جاتی ہے کہ پارلیمنٹ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن مرد کو عورت اور عورت کو مرد نہیں بنا سکتی۔ جہاں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہوں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا اختیار کرنے کے بعد منتخب جو نمائندے ہیں، ان کی آزادی پر یہ قطعاً اور یہ شرط لگا دی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا
استعمال کریں گے۔ تو یہ بھی بہت ہی بنیادی قسم کا اسلامی اصول ہے جو کہ شریعت کی بالادستی کے لیے ناگزیر ہے۔ تیسری بات کہ جو لوگ حکومت میں آئیں گے وہ کس طرح آئیں گے، اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ وہ لوگ عوام کے معتمد علیہ ہوں گے، یعنی قابل اعتماد لوگ ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چنیدہ لوگ ہوں گے۔ چوزن کا لفظ استعمال کیا گیا آئین کے اندر، تو اس میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جن کا براہ راست الیکشن کے ذریعے جو لوگ آتے ہیں، اور بالواسطہ بھی جو لوگ ملک کے دانشور ہیں، علماء ہیں، اور علمی لحاظ سے ان کا مقام ہے اور ریاست کے معاملات کو چلانے کے اندر وہ صلاحیت رکھتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو اس کی بات کی بھی گنجائش ان الفاظ کے اندر موجود ہے۔ پھر سب سے اہم بات کہ عام طور پر آج کے جدید جو ریاستیں ہیں ان میں جمہوریت، آزادی، مساوات کے اور رواداری کے جو تصورات ہیں ان کو بھی اس کے اندر سمو دیا گیا، لیکن بہت ہی ایک اہم بات اس کے اندر یہ ذکر کی گئی کہ آزادی کا دنیا میں جو تصور ہے، جمہوریت کا اور رواداری کے جو تصورات دنیا میں اس وقت رائج ہیں، ان پر ایک شرط یہ لگا دی گئی کہ قرآن و سنت میں جس طرح ان کی تشریح کی گئی ہے، آزادی کا جو تصور قرآن و سنت نے دیا، مساوات اور رواداری کا جو تصور اسلام نے دیا، عادل اجتماعی کے جو اصول اسلام نے بیان کیے ہیں، صرف وہ اصول مراد ہیں۔ یعنی دنیا میں ظاہر ہے کہ مغرب کا اپنا ایک نظریہ حیات ہے، اس کے مطابق ان کے اپنے آزادی کے، انسانی حقوق کے، مساوات کے، رواداری کے تصورات موجود ہیں، اور بہت سی جگہوں میں ان کے تصورات جو ہیں وہ اسلام کے تصورات کے ساتھ جو ہیں ہم آہنگ نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ متضاد ہیں۔ اس لیے یہ بات بہت ہی اہم ہے۔ تو آئین کا حصہ بنا دیا گیا اس بات کو کہ جس طرح کے قرآن و سنت میں ان چیزوں کی تشریح کی گئی ہے، ان اصولوں کی تشریح اور تعبیر جو قرآن و سنت میں کی گئی ہے وہ تعبیر اختیار کی جائے گی۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور یہاں پر اس آئین نے دونوں داروں کے لیے ایک مشترک بنیاد فراہم کی، اور یہ اسلامی دستور کے لیے ایک بہت ہی اہم نقطہ آغاز جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے۔ قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد دستور ساز اسمبلی نے ایک بنیادی اصولوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک اور کمیٹی تشکیل دی جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی معاونت کریں گے اور ان کی مشاورت ہوگی، اور بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ کے نام سے یہ کمیٹی بنائی گئی، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ قرارداد مقاصد اور اسلامی قوانین کے نفاذ کے حوالے سے اپنی سفارشات یہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کو پیش کریں گے، تاکہ قرارداد مقاصد پر اپنی روح کے مطابق عمل کیا جا سکے، اور اس کے لیے اس وقت کے جو پاکستان کے اندر بلکہ ہندوستان سے بھی سید سلیمان ندوی کو بلایا گیا۔ اس کے علاوہ مفتی محمد شفیع صاحب جو مفتی اعظم تھے ان کو بلایا گیا، مولانا ظفر احمد انصاری جو ہیں یہ ان کے ممبر تھے، مفتی شفیع صاحب بھی، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، اور مولانا ظفر انصاری صاحب یہ اس کے ممبران تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ جو ہیں اس کمیٹی کے ممبر تھے جو اس وقت پاکستان کی جنہوں نے تحریک کی قیادت بھی کی اور تمام حالات سے اچھی طرح آگاہ تھے، اور قرآن و سنت میں جن کی گہری بصیرت تھی، ان لوگوں پر مشتمل ایک بورڈ بنایا گیا جس کو بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ کہا گیا۔ اس نے اپنا کام بہت حد تک کیا، اپنی سفارشات بھی پیش کی، لیکن بدقسمتی سے جو لوگ بنیادی اصول کی کمیٹی میں موجود تھے انہوں نے ان کی سفارشات کو نظر انداز کیا، بلکہ جو سفارشات انہوں نے پیش کی دستور ساز اسمبلی کے لیے اور تفصیلات کی، اس میں انہوں نے جمہوریت کے جو بنیادی اصول تھے ان کی بھی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے جس وقت ان کی سفارشات سامنے آئیں تو ملک کے اندر
بہت ہی وسیع پیمانے پر ان کے خلاف رد عمل بھی ہوا اور اس پر تنقید ہوئی، اور اس تنقید کے نتیجے میں دستور ساز اسمبلی نے فوری طور پر جو ہے یہ اس کمیٹی کی جو سفارشات تھیں اس پر عمل درآمد ملتوی کر دی۔ تو دستور ساز اسمبلی نے باقاعدہ یعنی اس کا عوام کی طرف سے جو رد عمل آیا تھا اس کا نوٹس بھی لیا اور اس پر بحث جو ملتوی کر دی اور کہا کہ ہم اس کو جو ہے وہ مزید عوام سے بھی اس حوالے سے تجاویز طلب کرنے کی بات کی گئی۔ تو یہ بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ جو ہے یہ بہت ہی اہم ایک پیش رفت تھی جو سرکاری سطح پر تھی۔ اس کے علاوہ غیر سرکاری سطح پر ایک اور پیش رفت اس دور میں یہ ہوئی کہ 33 علماء نے مل کر اسلامی دستور کے لیے ایک 22 نکات کا فارمولہ پیش کیا جس کو علماء کے 22 نکات کہا جاتا ہے۔ یہ بھی غیر سرکاری سطح پر نفاذ شریعت کی طرف ایک بہت اہم پیش رفت تھی۔ اس میں بہت اہم بات یہ تھی کہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ اس میں شامل تھے، یعنی ہمارے ملک کے اندر جتنے گروہ پائے جاتے ہیں اور جتنے بھی اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، جس میں سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، مقلد بھی ہیں، غیر مقلد بھی ہیں، اور آگے مزید تقسیم بھی جتنی بھی ہے، سب کے صف اول کے علماء جو ہیں اس 22 نکات کو تیار کرنے میں شریک تھے اور سب نے متفقہ طور پر اس پر دستخط کیے ہیں۔ ان 22 نکات کے اندر بھی جن نکات کو سمویا گیا ان کو تیار کرنے کے بعد علماء کا دعویٰ یہ تھا، ان 33 علماء کا، کہ اگر ان 22 نکات کو کسی دستور میں سمو دیا جائے تو اسے اسلامی آئین یا اسلامی دستور کا عنوان دیا جا سکتا ہے اور وہ اسلامی آئین کہلانے کا حقدار ہوگا۔ اس میں سب سے اہم بات اور بہت ہی بنیادی بات جو بعد میں ہر دستور کا حصہ رہی ہے، یہ علماء کے 22 نکات سے وہ 1956 کے دستور میں بھی اس کو شامل کیا گیا، 1962 کے دستور میں بھی بعد ازاں اور 1973 کے دستور میں بھی شامل کیا گیا۔ وہ یہ تھا کہ کوئی قانون بھی قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ قرآن و سنت کے منافی اس مملکت کے اندر کوئی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا جو دستوری اور آئینی سطح پر کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کی گئی کہ پہلے سے موجود قوانین کو سنت کے مطابق ڈالا جائے گا، یعنی ظاہر ہے کہ جتنے قوانین پہلے سے چلے آ رہے ہیں انگریز کے دور سے، وہ قوانین کوئی اسلامی نہیں ہیں، اور ان میں جو قوانین قرآن و سنت کے منافی ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، تو ان کو بھی اسلامی قوانین کے سانچے میں ڈالا جائے گا اور ان کی بھی اسلامائزیشن کی جائے گی، اور آئندہ کے لیے بھی کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ بہت ہی بنیادی بات تھی، بڑی اہم اور اصولی بات تھی جس کو 1956 کے آئین میں بھی اختیار کیا گیا۔ البتہ ایک بہت ہی دلچسپ بحث اس موقع پر یہ ہوئی کہ ان قوانین کو قرآن و سنت کے منافی قرار دینے کا اختیار کس کو ہوگا؟ آیا یہ اختیار پارلیمنٹ کو ہوگا، عدلیہ کو ہوگا، یا علماء کو ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم اور دلچسپ بحث تھی جو اس موقع پر کی گئی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں گا، لیکن اس میں جو اہم نکات تھے وہ یہ تھے کہ ریاست کا ایک فرض یہ قرار دیا گیا کہ وہ معروف کا قیام کرے اور منکر کا خاتمہ کرے۔ ظاہر یہ تینوں بنیادی اصول جو ہیں، اگر کسی ریاست کے اندر کہ قرآن و سنت کی وہاں پر بالادستی ہو، اس کے خلاف کوئی بھی قانون نہ بنایا جائے، پہلے سے جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لے کر بھی ان کو قرآن و سنت کے مطابق ڈال دیا جائے، اور معروف اور منکر کا باقاعدہ ادارہ قائم ہو ریاستی سطح پر، تو یقیناً یہ بہت بنیادی نوعیت کے اصول تھے جن کی طرف پیش قدمی کی گئی اور 22 نکات کے اندر ان کو ذکر کیا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک عدالتی نظام کے حوالے سے کہ عدالتی نظام کیسا ہونا چاہیے، عدلیہ کو انتظامیہ سے مکمل الگ رکھا جائے گا،
انڈیپینڈنس کی بات کی گئی، عدلیہ کی مکمل آزادی کی بات کی گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ ہر دباؤ سے آزاد ہو کر ہی عدل اور انصاف کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کر سکتے ہیں، تو یہ بات بھی علماء کے 22 نکات کے اندر موجود تھی۔ اسی طرح تمام شہریوں کو بنیادی حقوق حاصل ہوں گے، لیکن بنیادی حقوق کے ساتھ بڑی ایک اہم بات یہ ذکر کی گئی کہ جن حقوق کی ضمانت شریعت نے دی ہے، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں جن کی ضمانت خود شریعت بھی دیتی ہے، جن آزادیوں کی اور جن حقوق کی شہریوں کو، خواہ وہ مسلم شہری ہیں غیر مسلم شہری ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں، لیکن اس ریاست کے شہری ہونے کے حیثیت سے ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں، اور شریعت نے بھی ان بنیادی حقوق کی ضمانت دی ہے، تو ایسی صورت میں ان بنیادی حقوق کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے گا۔ اسی طرح غیر مسلم شہریوں کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کی مکمل آزادی ہوگی۔ اب ظاہر ہے یہاں ایک قید ذکر کی گئی ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور قانون کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قانون جو ہے وہ کوئی بھی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ذکر کی گئی کہ ظاہر پاکستان کے اندر بہت سے فرقے ہیں، اور ہر فرقہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی اپنی جو تعبیر اور تشریح ہے یا اس کا رہن سہن اور باقی چیزیں جو ہیں جہاں پر ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کو بھی مکمل طور پر آزادی دی ہے کہ مسلمہ اسلامی فرقوں کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فقہی مذہب کی مکمل آزادی ہوگی۔ وہ اپنے فقہی مذہب کے مطابق جو ہے وہ اپنے مسائل پر عمل کرنے کا اور اپنے مکمل طور پر آزاد ہے، جس طرح چاہیں وہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ملکی جو قانون ہے اس کا احترام اقلیتوں کے لیے بھی اور مسلمان فرقوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب اس دستاویز پر جو بہت ہی اہم اور غیر معمولی دستاویز ہے، اس پر دستخط کرنے والوں میں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ اور دیگر علماء جو ہیں۔ اب آپ دوسرے علماء کو بھی اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تمام ہی طبقوں کے علماء جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہر طبقے کی اس کے اندر نمائندگی موجود ہے۔ جب یہ 22 نکات دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کیے گئے تو اسمبلی نے بعض نکات تو قبول کر لیے، جس طرح کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے مطابق مخالف نہیں بنایا جائے گا، اور پہلے سے جو قوانین قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالا جائے گا۔ اسی طرح آزادی، جمہوریت، رواداری کے میں بنیادی اصولوں کی جو تشریح قرآن و سنت میں کی گئی ہے اس کو اختیار کیا جائے گا۔ اس طرح کے بعض نکات دستور ساز اسمبلی نے قبول کر لیے، اور بعض نکات جو ہے جس کو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اس کو قبول نہیں کیا۔ تو اس طرح 1956 کے آئین میں بنیادی جو اسلامی دفعات تھیں اس میں قرارداد مقاصد سے کو بھی اس کا پریمبل اور اس کی تمہید کے طور پر شامل کیا گیا، اور علماء کے 22 نکات سے بھی بعض بنیادی چیزیں جو ہیں وہ اخذ کی گئیں۔ اب یہاں جس بات کی طرف ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اشارہ کیا کہ جب یہ بات کی جا رہی تھی کہ اس ملک کے اندر جو قوانین بنیں گے وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوں گے، اور پہلے سے جو قوانین ہیں ان کو بھی قرآن و سنت کے مطابق ڈالا جائے گا۔ یہ کام کون کرے گا، کسے یہ اختیار ہوگا؟ ایک تجویز یہ آئی تھی کہ علماء کا ایک بورڈ ہونا چاہیے اور وہ یہ کام کرے، لیکن سیاسی جو قیادت تھی اس نے کہا کہ یہ جمہوری اصولوں کے خلاف ہے کہ پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر کسی اور کی بالادستی ہو اور اس طرح کی کوئی قدغن لگائی جائے۔ اس کو اس وقت کی جو سیاسی قیادت تھی اس نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ اسی طرح ایک تجویز یہ تھی کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ایسا کیا جائے، پارلیمنٹ کے ذریعے قوانین کو قرآن و سنت کے منافی قرار دینے کا اختیار یہ پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبوں میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کچھ شرائط کے ساتھ، لیکن اس مسئلے میں بھی علماء نے اتفاق نہیں کیا، اور یہ بتایا گیا کہ کیا ہمارے ارکان جو پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے ان میں اتنی گہری قرآن و سنت کی فقہ کی بصیرت ہوگی
اجتہادی بصیرت ہوگی کہ وہ کسی قانون کو قرآن و سنت کے منافی قرار دیں یا پہلے سے موجود کسی قانون کے بارے میں یہ رائے رکھیں. ظاہر اس بات سے بھی اتفاق اس لیے نہیں کیا گیا. تیسری بات جس کا ذکر 22 نکات میں ہوا تھا اور جو تجویز پیش کی گئی تھی کہ پہلے سے موجود جو قوانین ہیں یا آئندہ کے لیے کسی بھی قانون کے بارے میں یہ طے کرنا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے بھی یا نہیں، یہ اعلیٰ عدلیہ کا اختیار ہو. تو 22 نکات والے جو علماء تھے انہوں نے یہ تجویز پیش کی، اور اس تجویز کو 1954 میں اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے محمد علی بوگرا نے اس تجویز کو قبول بھی کیا، اور آئین میں بعد میں آرٹیکل 4 میں یہ لکھا گیا. لیکن اس میں بھی ایک استثناء دیا گیا کہ مالیاتی قوانین جو ہیں ان کو آئندہ 25 سال تک جو ہے وہ نہیں چھیڑا جائے گا، اور اعلیٰ عدلیہ جو ہے یعنی اس کی جورسڈکشن کے اندر اور اس کے دائرہ سماعت میں یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ کسی قانون کو غیر اسلامی قرار دے، کسی مالیاتی قانون کو غیر اسلامی قرار دے. چونکہ سودی نظام چل رہا تھا اور یہ خدشہ پایا جاتا تھا کہ سودی نظام کے حوالے سے اگر اعلیٰ عدلیہ نے فوراً یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کے بعد مالی معاملات کو چلانا دشوار ہو جائے گا. تو اس خدشے کے پیش نظر باضابطہ ایک ایکسیپشن دی گئی کہ 25 سال تک مالیاتی معاملات جو ہیں ان پر ان کو اعلیٰ عدلیہ کے دائرہ اختیار سے وہ مستثنیٰ ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو تجاویز تھیں ان کو دستور ساز اسمبلی نے جس وقت منظور کیا تو دستور ساز اسمبلی نے ابھی منظوری سے قبل ہی دستور ساز اسمبلی کو توڑ دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ جو اتنی محنت سے پاکستان کے قیام کے بعد سے جتنی بھی دستوری کوششیں ہوتی رہی ہیں وہ ساری جتنی بھی محنت تھی وہ دوبارہ صفر ہو گئی. اور اس کے بعد دستوری سطح پر یہ جتنے بھی ادارے بنائے گئے تھے اور دستوری سطح پر جتنی اسلامی اور آئینی دفعات تھیں وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ معرض التوا کے اندر چلی گئیں. لیکن یہاں اس بات کا ذکر بھی کرتا چلوں کہ 1956 کے دستور میں ایک اور اہم کام یہ کیا گیا تھا کہ قرآن و سنت کو منافی، قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی قانون بنتا ہے تو یا پہلے سے موجود قوانین کے حوالے سے فیصلہ اگر کرنا ہے تو اس کے لیے ایک اسلامک لاء کمیشن ہونا چاہیے، اور اس کو اسلامک لاء کمیشن کا عنوان دیا گیا کہ یہ بتائے گا، یہ طے کرے گا، اس کے اندر علماء ہوں گے اور قانون دان طبقہ بھی ہوگا، اور دونوں مل کر جو ہے یہ طے کریں گے کہ کون سی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے اور کون سی نہیں ہے. یہ 1956 کے دستور میں اسلامک لاء کمیشن کا اور اس کمیشن کے سماعت یعنی اس کے مقاصد کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد اس حوالے سے کام کی نوعیت یہ ہوگی. اس کے علاوہ جب یہ دستور معطل کر دیا گیا، معطل کیا بلکہ اس کو منسوخ کر دیا گیا، تو اس کے بعد ایوب خان کا مارشل لاء آیا. ایوب خان کے مارشل لاء کے ساتھ ہی سرکاری سطح پر ملک کو سیکولر بنانے کی کوشش کی گئی، اور پہلے آئین کے اندر جو اسلامی دفعات تھیں بلکہ ملک کا جو اسلامی نام تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے ساتھ سے اسلامی کا لفظ بھی حذف کر دیا گیا، اور اس طرح کی اور بھی ترمیم کی گئی، بلکہ قرارداد مقاصد کے الفاظ کے اندر بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس طرح ایک دوبارہ جو ہے وہ الٹی سمت کے اندر سفر جو ہے وہ اس دور کے اندر شروع ہوا. لیکن اس طرح کی جو دستوری سطح پر ملک کو سیکولر بنانے کی جو کوششیں تھیں وہ جلد ہی ناکام ہوئیں. اس کی وجہ یہ بنی کہ ملک کے اندر جب شدید رد عمل ان چیزوں کے بارے میں آیا تو حکومت اس بات پر مجبور ہوئی کہ دوبارہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلام کو ریاست کا مذہب قرار دے، اور اس طرح کی باقی جو اصلاحات تھیں یا ادارے تھے ان کا بھی ذکر کیا گیا. بلکہ 1962 کے آئین کے اندر اسلامی نظریے کی مشاورتی کونسل کا تصور دیا گیا کہ ایک کونسل ہوگی جس میں جو یہ طے کرے گی کہ کون سی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے اور کون کون سے قوانین پہلے سے قرآن و سنت کے منافی ہیں، اس بات کا فیصلہ کرے گی. لیکن اسلامی نظریے کی یہ مشاورتی کونسل جو ہے 1962 میں قائم ہوئی، اور اس کے بعد 1973 تک جو دوسرا دستور بنا
اس وقت تک اسی نام سے چلتی رہی، لیکن اس کی کوئی قابل رشک کارکردگی اس عرصے کے اندر نہیں ہو سکی، اور کوئی ایسا قابل رشک کارنامہ نہیں ہے جو اس عرصے کے اندر 1973 تک اس نے سر انجام دیا ہو۔ اسی عرصے میں ایوب خان کے دور میں بدنام زمانہ مسلم آئلی قوانین کا آرڈیننس آیا، جس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، اور وہ قوانین جو مسلمانوں کے پرسنل لاز جن کو کہا جاتا ہے، آئلی قوانین ہیں، جو کہ غیر مسلم حکومتوں میں بھی اس بات کی آزادی تھی کہ مسلمان قرآن و سنت کے مطابق اپنے ان قوانین پر عمل کریں۔ بدقسمتی سے ایک مسلمان ملک کے اندر جب یہ آرڈیننس آیا تو اس کی بعض دفعات، بالخصوص دفعہ نمبر 4 سیکشن 4 اور جو یتیم پوتے کی وراثت سے متعلق ہے، اور دفعہ نمبر 7 جو کہ طلاق سے متعلق ہے، یہ دونوں دفعات جو ہیں یہ قرآن و سنت کے صریح احکام کے اور اجماع کے خلاف تھیں، تو ان پر بھی شدید رد عمل سامنے آیا۔ لیکن بدقسمتی سے آج تک یہ قوانین اور یہ آرڈیننس ملک کے اندر نافذ ہے، جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل، وفاقی شرعی عدالت، یہ دونوں ہی جو آئینی ادارے ہیں ان کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دے چکے ہیں، اور یہ کیس 2000 میں وفاقی شرعی عدالت نے جن دفعات کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا تھا، ان دفعات میں سے وہ دفعات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ کے اندر اس وقت کوئی 18 سال سے معرض التوا میں ہیں، پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، اور اس کی سماعت نہیں ہو سکی ہے۔ تو اس کے بعد 1973 کے آئین میں اسلامی نظریاتی کونسل کا تصور دیا گیا، اور وہی کونسل جو اسلامی نظریے کی مشاورتی کونسل تھی اس کا عنوان تبدیل کیا گیا، اور کام فنکشن اس کا وہی لگایا گیا کہ یہ تمام جتنے بھی قوانین ہیں 7 سال کے عرصے کے اندر ان کا جائزہ لے گی، اور ایک مکمل اور جامع رپورٹ پیش کرے گی کہ ان قوانین میں سے کون سے قوانین جو ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ یہ 7 سال کا عرصہ دیا گیا اسلامی نظریاتی کونسل کو، اور یہ طے کیا گیا کہ 2 سال کے عرصے کے اندر اس کے بعد پارلیمنٹ جو ہے وہ ان قوانین کی اسلامائزیشن کرے گی، اور گویا کہ 9 سال کے عرصے کے اندر آئینی طور پر یہ طے کر لیا گیا تھا کہ 9 سال کے عرصے میں یہ سارا جتنا بھی پروسیس ہے اس کو مکمل کر لیا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس عرصے میں یہ کام مکمل نہیں کر سکی، بلکہ یہ کام اس نے بعد میں جس وقت 1981 میں اس کی اثر نو تشکیل ہوئی، تو اس وقت ملک کے صف اول کے علماء جس وقت اس میں شامل ہوئے، تو انہوں نے 1995 تک جتنے بھی ملکی قوانین ہیں سب کا جائزہ لیا، اور یہ بہت بڑا اسلامی نظریاتی کونسل کا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے 1995 میں اپنی ختمی رپورٹ پیش کر دی، اور جتنے بھی ملکی قوانین ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے دے دی ہے کہ کون سے قوانین قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور کون سے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا، جس کے بارے میں عام طور پر تاثر ہے کہ اس نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن سفارشات کی حد تک اس نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ پارلیمنٹ میں نے اپنا کام نہیں کیا، جس کو 2 سال میں یہ کام کرنا تھا کہ اسی کے مطابق قانون سازی کرنی تھی، لیکن ان کی رپورٹس جو ہیں سرد خانے کے اندر ڈال دی جاتی ہیں اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ تو 1973 کا جو آئین تھا اس میں بھی بنیادی طور پر ان اسلامی دفعات کو شامل کیا گیا جو کہ قرارداد مقاصد، 22 نکات 1956 اور 1962 کے آئین میں تھی، ان کو اس میں شامل کیا گیا۔ اور ایک بہت بڑا کام اس دور میں یہ ہوا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ قادیانیوں کے بارے میں چونکہ وقتاً فوقتاً تحریکیں ملک کے اندر چلتی رہیں، 1953، 52، 53، 54 کے فسادات جو ہیں وہ ہوئے اور بڑی بڑی تحریکیں چلتی رہیں، بالآخر 1973 کے اندر جا کر یہ مطالبہ بھی تسلیم کیا گیا کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اسلامی قوانین یا اسلامی نظام کی طرف پیش رفت کے حوالے سے۔ اس کے بعد 1973 سے لے کر 1977 تک کا جو عرصہ ہے، اس میں چونکہ اسلامی نظریاتی کونسل اپنا وہ کام مکمل نہیں کر سکی اور کوئی قابل رشک کارکردگی تھی بھی نہیں، تو 1977 کا مارشل لا آیا اور
جنرل ضیاء الحق اس دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ وہ ملک کے اندر اسلامی قوانین نافذ کریں گے، تو اس کے بعد انہوں نے اسلامائزیشن کا سلسلہ جو ہے وہ تیز کیا۔ ان کے دور کے اندر جو بڑے بڑے کام ہوئے ہیں ان کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، کیونکہ اس دور میں اسلامائزیشن کے حوالے سے قوانین کو ایک میکانزم جو ہے وہ بھی دیا گیا، اور پہلی مرتبہ شریعت کے منافی قوانین کو منسوخ کرنے کا اعلیٰ عدلیہ کو اختیار دیا گیا، اور عدالتوں کے ذریعے اسلامائزیشن کا ایک بہت بڑا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلا کام کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ چاروں جو ہائی کورٹس تھیں اس وقت، ان کے اندر شریعت بینچوں کا قیام عمل میں آیا، اور ان شریعت بینچوں کا بنیادی فنکشن اور کام یہ تھا کہ یہ جو حدود قوانین اس وقت نافذ کیے گئے تھے، یہ چونکہ شریعت بینچوں کا قیام 1979 اور اس کے بعد کیا گیا، تو اس وقت چونکہ حدود قوانین کا نفاذ بھی ہو چکا تھا، آرڈیننس بھی جاری ہو چکا تھا، تو شریعت بینچوں کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ وہ اس بات کا جائزہ لیں گے کہ حدود قوانین کے تحت جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، نیچے جو ڈسٹرکٹ کورٹس یعنی سیشن جج جو فیصلے کرتے ہیں، وہ اپیل میں ان کے پاس آئیں گے شریعت بینچوں میں، اور وہ دیکھیں گے کہ آیا کہیں قرآن و سنت کے مطابق یہ فیصلہ صحیح کیا گیا یا غلط کیا گیا۔ اور دوسرا یہ تھا، یہ اختیار بھی شریعت بینچوں کو دیا گیا کہ اگر کوئی عام شہری درخواست دیتا ہے کہ فلاں قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو یہ شریعت بینچ اس کو ایگزامن کریں گے، جائزہ لیں گے، اور اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو اس کو قرآن و سنت کے خلاف ڈکلیئر کریں گے، اور اگر اس کا تعلق صوبائی اسمبلی سے ہے تو صوبائی اسمبلی یا صوبائی حکومت کو کہیں گے کہ اس کو تبدیل کیا جائے، اور وفاق سے ہے تو وفاق کو کہا جائے گا کہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ لیکن یہ قانون نافذ کرتے وقت آئین کے اندر کچھ چیزوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا کہ شریعت بینچ جو ہیں کچھ چیزوں کو ایگزامن نہیں کر سکیں گے، اور ان کے دائرہ سماعت سے باہر رکھا گیا کچھ چیزوں کو۔ وہ 4 چیزیں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آئین اس معاملے سے مستثنیٰ ہوگا، یعنی آئین کے کسی آرٹیکل کے حوالے سے اگر کوئی درخواست دی جاتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اسے ان شریعت بینچوں میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ اسی طرح جو آئلی قوانین ہیں، مسلم پرسنل لاء ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کی کسی شک کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلم پرسنل لاء جو کہ غیر مسلم ممالک کے اندر بھی جس کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، اس کو بھی ان بینچوں سے مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی، اس وقت کے حکمران اس بات کو بہتر جانتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ پروسیجرل لاء جو ہے، یہ اس کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی فلاں شک یا فلاں دفعہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ اور چوتھا یہ تھا کہ یہ جو مالیاتی امور ہیں، مالیاتی قوانین جتنے بھی ہیں، ان کو آئندہ 3 سال کے لیے، پھر وہ عرصہ بڑھا کر 5 سال، پھر 10 سال کیا گیا کہ 10 سال تک یہ عرصہ جو ہے اس کو یہ عدالتیں یا یہ بینچ جو ہیں وہ ان کی سماعت نہیں کر سکتے کہ ان میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تو اسی عرصے میں چونکہ حدود آرڈیننس کا بھی نفاذ ہوا، اور حدود آرڈیننس کے تحت حد زنا، حد قذف اور باقی جو حدود ہیں 4 قوانین اس کے تحت آئے۔ زکوٰۃ و عشر آرڈیننس نافذ کیا گیا، اس پر بھی ظاہر بہت سے تحفظات اور ملاحظات ہیں، لیکن ایک کوشش کی گئی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ کا پورا ایک نظام قائم کیا جائے، اور عشر کا یہ بھی ایک اہم پیش رفت تھی۔ اسی طرح اسی دور میں تعمیر مکان کے حوالے سے جو قرض لیا جاتا تھا اس سے سود کا خاتمہ کیا گیا۔ یہ بڑے بڑے کام جو اس دور کے اندر ہوئے، لیکن اس میں ایک اہم پیش رفت جہاں میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ تھی کہ شریعت بینچوں کے ذریعے جو ہے وہ اسلامائزیشن کا عمل شروع کیا گیا۔ تو ہوا یہ کہ جس وقت یہ بینچ قائم ہوئے تو ملک کے اندر شہریوں نے بہت سی درخواستیں جو ہیں وہ دائر کیں کہ فلاں فلاں قوانین قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ مثلاً پشاور میں یتیم پوتے کی وراثت کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، دفعہ 7 قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اور یہ جو پشاور کا بینچ تھا، اس میں ایک مقدمہ بعنوان فرشتہ بنام سرکار، اس میں
اس بینچ نے کہا کہ یہ تو قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے اور اس کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا، لیکن حکومت جو ہے اس نے سپریم کورٹ کے اندر اس کے خلاف اپیل کی۔ سپریم کورٹ نے تکنیکی بنیادوں پر اس بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا کہ یہ اس کے چونکہ یہ مسلم پرسنل لاء سے تعلق رکھتا ہے اس لیے وہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ تو اس طرح سلسلہ ایک شروع ہوا، اور بعد میں جب چاروں بینچوں میں کچھ مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے، ہر بینچ الگ الگ فیصلہ کرنے لگا، تو فیصلہ یہ کیا کہ چاروں بینچوں کو ختم کر کے وفاقی شرعی عدالت قائم کی جائے۔ وفاقی شرعی عدالت کو یہ اختیار حاصل ہو کہ کون سا قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور نیچے جو حدود قوانین کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں ان کو بھی اپیل میں وہ ایگزامن کرے اور اس کے بارے میں فیصلہ دے۔ تو وفاقی شرعی عدالت کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کے بعد، اور یہ ملکی قوانین کے اندر اسلامائزیشن کے حوالے سے بہت بڑا اہم کردار جو ہے وفاقی شرعی عدالت کا ہے۔ اس دور میں ایک آئینی سطح پر بہت بڑا کام قرآن و سنت کے حوالے سے یہ کیا گیا، ان کی بالادستی کے حوالے سے، کہ قرارداد مقاصد کو جو کہ 1948-49 میں اس وقت کی دستور ساز اسمبلی نے جس وقت اس کو پاس کیا، تو چونکہ اس کا دیباچے میں اس کو شامل کیا، اس کی پریمبل میں اس کو شامل کیا تھا، تو اس کو آپریٹو پارٹ جو ہے وہ نہیں بنایا گیا، اور عدلیہ میں ہمیشہ جس وقت بھی اس کی تعبیر کی جاتی رہی تو کہا جاتا رہا کہ اس طرح یہ مؤثر اس لیے نہیں ہے کہ یہ اس کا جو مؤثر حصہ ہے اس کا پارٹ نہیں ہے۔ تو اس دور میں قرارداد مقاصد کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا، اور 2A جو ہے اس میں شامل کر کے اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس طرح یہ آئین کا وہ آپریٹو پارٹ کا جو ہے وہ باقاعدہ حصہ بن چکا ہے، اور اس کی وہ حیثیت ہے جس طرح کے باقی قوانین کی، باقی آئین کے آرٹیکل کی حیثیت ہے۔ اسی طرح جو بڑے بڑے کام ہوئے، میں ابھی اختصار کے ساتھ بات کروں گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا، تو پرائیویٹ شریعت بل اور 9واں ترمیمی بل جو ہے شریعت کے نفاذ کے حوالے سے پیش کیا گیا۔ نفاذ شریعت آرڈیننس جو ہے یہ بھی آیا۔ قصاص و دیت کا قانون جس کا ابتدائی مسودہ جو ہے وہ 1980-81 کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا، سپریم کورٹ کے ایک حکم کے ذریعے 1990 میں قصاص و دیت کا قانون جو ہے اس کا بھی آغاز ہوا۔ سود کے خاتمے کے حوالے سے بہت بڑی پیش رفت جو ہے وہ یہ ہوئی تھی کہ وفاقی شرعی عدالت طویل مقدمے کے اندر اس نے سود کے خاتمے کے حوالے سے بات کی تھی کہ ملک کے اندر سودی نظام جو ہیں جتنے بھی ایکٹ ہیں، کوئی 20 کے قریب قوانین تھے جن کے بارے میں فیصلہ دیا کہ ان کے اندر سود ہے اور یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ تو اس کے خلاف حکومت نے سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں اپیل کر دی تھی، اور اس اپیل میں ابتداً حکومت نے، اس شریعت اپیلٹ بینچ نے حکومت سے کہا کہ اتنے عرصے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ اس نظام کو تبدیل کریں اور مزید آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ لیکن بعد میں پرویز مشرف کے دور میں وہ اس بینچ کے اندر جو علماء ججز تھے ان کو ہٹا کر دوسرے ججز جو ہیں ان کا تعین کیا گیا، اور اس کی نظر ثانی کروائی گئی، اور وہ ریمانڈ کیا گیا وفاقی شرعی عدالت کے اندر جو اب تک وہاں پر زیر التوا ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی سود کے خاتمے کے حوالے سے بہرحال یہ ایک بہت بڑی ججمنٹ ہے وفاقی شرعی عدالت کی، بہت تفصیل کے ساتھ اس نے ایگزامن کیا اور تمام ان اعتراضات کا جواب بھی دیا اور متبادل بھی پیش کیا۔ سپریم کورٹ نے بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر۔ اس کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود تھے، مولانا تقی عثمانی صاحب، ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب، اور جسٹس خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ جو دوسرے سپریم کورٹ کے جج تھے وہ بھی موجود تھے اس فیصلے کے اندر جس میں سود کی حرمت کا یہ فیصلہ دیا گیا۔ اسی طرح جنرل ضیاء کے دور میں امتناع قادیانیت آرڈیننس جو ہے یہ بھی نافذ ہوا۔ توہین رسالت کی سزا جو ہے وہ پہلے پارلیمنٹ کے ذریعے اور اس کے بعد اس میں سزا کے اندر جو اضافہ ہوا سزائے موت وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں یہ قانون کا حصہ بنی۔ تو یہ وہ بڑے بڑے فیصلے ہیں جو وفاقی شرعی عدالت نے کیے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار وفاقی شریعت کے فیصلے ہیں جو کہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور جن کے خلاف حکومت نے کوئی اپیل نہیں کی، اور وہ وقت جو متعین وقت گزر گیا تو وہ قوانین جو ہیں وہ کالعدم ہو گئے اور قرآن و سنت کے منافی وہ قوانین ختم ہوئے۔ تو اس طرح ایک اہم پیش رفت ہوتی رہی، اور جو اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شرعی عدالت کی سطح پر جاری رہی۔ تو اس لحاظ سے ان دونوں کا
بہت بڑا یہ کام ہے اور دونوں نے مل کر جو ہے وہ اہم کام کیا، لیکن بدقسمتی سے اسلامی نظریاتی کونسل کے اس کام کو بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر وہ اہمیت نہیں دی گئی، اور وفاقی شرعی عدالت کے اندر بھی بعض اوقات جو ہے وہ ایسا دباؤ جو ہے وہ رہا جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے وہ کردار ادا نہیں کر سکی جو کہ مؤثر کردار یہ دونوں ادارے ادا کر سکتے تھے۔ اس کے مختلف عوامل، اسباب اور وجوہات ہیں جو اس مختصر سے اس گفتگو کے اندر ظاہر ہے کہ جن کا ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ وہ اہم اور بنیادی کام تھا جو اس ملک کے اندر ہوا ہے، اور اس میں یہ کہنا کہ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا اور یہ بھی درست نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کام ہونا چاہیے تھا، جتنا ہونا چاہیے تھا اس سے بھی بہت کم کام ہوا ہے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل، وفاقی شرعی عدالت یہ بہت ہی اہم دستوری ادارے ہیں اور ان کا بہت اہم کردار ہے۔ اگر ان اداروں کو مؤثر بنایا جائے تو آج بھی سب سے اہم کام جو ہے وہ پارلیمنٹ کی سطح پر کیا جا سکتا ہے، اور جتنا غیر اسلامی اقدار، غیر اسلامی قوانین جو ہیں اس ملک کے اندر ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کی جو تحریکیں اٹھتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، ہتھیار اٹھاتے ہیں لوگ اور کوئی جائز فورم نہیں ملتا، اس کا سدباب بھی یہی ہے کہ یہ جو دستوری ادارے ہیں ان کو فعال بنانے کی ضرورت ہے، اور انہی کے ذریعے اس ملک کے اندر نفاذ شریعت کے لیے مؤثر پیش رفت بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس میں یہ ذمہ داری ہم جتنے بھی پاکستان کے شہری ہیں، علماء ہیں، قانون دان طبقہ ہے اور ممبر اور محراب ہے، ان سب کا فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کے حوالے سے مؤثر آواز اٹھائیں اور ہر فورم پر جو ہے وہ اس حوالے سے بات کریں، تاکہ جس مقصد کے لیے یہ ملک قائم کیا گیا تھا وہ مقصد حاصل کیا جا سکے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ملک کے اندر اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو اجتماعی جد و جہد کی گئی ہے اس کو برابر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔